اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 98 یعنی 98 سے آج ہم پڑھیں گے۔ کل 97 تک پڑھا تھا اور آپ نے دیکھا کہ شرک کی مختلف شکلوں کا اللہ نے کیسا ابطال کیا ہے نا۔ اور آخری بات اللہ نے کیا فرمائی ستاروں کے بارے میں، کہ ستارے بھی میں نے پیدا کیے ہیں۔ تو دو باتیں آ گئی۔ پہلی تو جو مخلوق ہے، پیدا کی گئی چیز ہے، اس کے پاس خالق کے جیسے اختیارات تو نہیں ہو سکتے۔ مالک اور ملازم ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جب مالک اور ملازم ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو خالق و مخلوق ایک جیسے کیسے ہو سکتے؟ رب اور بندہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے؟ تو ستارے بھی تو اللہ کے بندے ہی ہیں نا، یعنی مخلوق کی سینس میں، عبد بمانے غلام نا، تو اس سینس میں اگر آپ دیکھیں تو ستارے بھی تو اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، چاہے وہ کتنی عظیم الشان کیوں نہ ہو۔ تو اللہ رب کریم نے بتایا انہیں بھی میں نے پیدا کیا ہے، وہ بھی ایک مخلوق ہے، ان کی بھی زندگی مقرر ہے، وہ بھی پابند ہے جیسے ہم پابند ہیں، اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتے، وہ بھی پابند ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات ان کا مقصد ہے پیدائش کا، کیا مقصد ہے؟ راستہ دکھایا جائے، یہاں بنیادی مقصد بتا دیا گیا، سمتوں کا تعین۔ اور آگے چل کر مزید اللہ رب کریم ارشاد فرمائیں گے، آپ پڑھیں گے، دو مقاصد قرآن میں اور ان کے بیان ہوئے، ایک آسمان کو خوبصورت بنانا اور دوسرا روشنی فراہم کرنا۔ تو یہ تینوں مقاصد ہیں جن کے لیے ستارے پیدا کیے، اگر ہم ان سے یہ مقاصد حاصل کرتے، باقی قسمت کا تعین اور سعد اور نحس وغیرہ جاننا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ نحس کا تو تصور ہی نہیں نا اسلام میں، نحوست کا تصور ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحوست کوئی چیز نہیں ہے، اگر نحوست ہوتی تو کس میں ہوتی؟ حدیث یاد؟ بیوی میں یا سواری میں۔ اگر نحوست ہوتی تو بیوی میں یا گھر میں، سواری میں نہیں، سوری، اگر نحوست ہوتی تو بیوی میں ہوتی یا گھر میں ہوتی، لیکن نحوست ہوتی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس کی بیان کردہ حدیث ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر ایک صاحب نے سوال کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اور گھر میں نحوست ہوتی ہے۔ تو عائشہ کا موڈ آف ہو گیا، ان کو غصہ آیا، انہوں نے کہا واللہ یہ یہودیوں جیسی بات ہے، یعنی اللہ کی قسم یہ یہود جیسی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا کہ نحوست اگر ہوتی تو گھر میں یا بیوی میں ہوتی، لیکن نحوست ہوتی ہی نہیں۔ تو جب یہ بات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے پھر یہ حدیث بیان کرنی بند کر دی، یعنی انہیں شاید کسی سے سنی یا ہو سکتا ہے لیٹ آئے ہوں تو اتنا ہی بیچ سے فقرہ سنا ہو، تو انہوں نے اس کا مطلب یہ لیا کہ عورت اور گھر میں نحوست ہوتی ہے۔ مگر ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیئر کرنے کے بعد ابو ہریرہ یہ حدیث پھر بیان نہیں کیا کرتے۔ تو ایک مرتبہ بوڑھے ہو گئے تھے، سعید بن المسیب نے کہا کہ آپ یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے، تو اس سے میں آگے کہنے لگے نہیں کرتا تھا۔ اس سے پتہ ہے دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ صحیح بات آپ کے علم میں ہے، اس کی دلیل موجود ہو تو اس کو ضرور بیان کریں۔ یہ مت سوچیں کہ جی وہ مجھ سے بڑا ہے، اس کی بدنامی ہوگی، اس کا خدا نہ خواستہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یا کسی کو یعنی بدنام کرنے کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم غلطی درست نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا؟ اور دوسری طرف آپ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے کہ جیسے ہی پتہ چلا کہ میں ایک حدیث غلط بیان کر رہا ہوں، مجھ سے زیادہ اتھینٹک بندے نے درست کر دیا اس کو، تو انہوں نے اس حدیث کو بیان کرنا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہر بات کو اٹھا کے دے حدیث ہے حدیث ہے۔ حدیث بیان کرنا بہت ذمہ داری کی بات ہے، اور صحابہ اس معاملے میں بہت ڈرا کرتے تھے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا۔ کہ یعنی ایک محدث پوری کوشش کے ساتھ بیان کر رہے ہیں صحیح حدیثیں، تو وہ اس میں ان سے کوئی غلطی ہوگی تو پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ انسان ہے نا، لیکن کوئی جان بوجھ کر غلط بات بیان کرے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ اور ایسی ایسی حدیثیں سننے کو ملتی ہے کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے نا، حیرت کے مارے۔
تنزن کہہ رہی ہوں میں، حقیقتاً تو ظاہر رنج ہوتا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کاغذ ضائع نہ کرو. میں نے کہا مجھے ایک بات سمجھائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ دیکھا تھا زندگی میں؟ کہیں سے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ آپ کی عہد میں کاغذ سے آشنا تھے عرب، ہوتا تھا عربوں میں کاغذ. جو چیز موجود ہی نہیں تھی عرب میں، اس کے ضائع کر دینا کرنے کا کیا سوال ہے؟ اب ویسے کہیں بچوں کو بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے سیو اے پیج سیو اے ٹری، صحیح بات ہے، کاغذ بچاؤ درخت بچاؤ. اور بچوں کو ہر چیز کے متعلق بچائیں کہ اسراف نہ کریں، ہر چیز کے متعلق بتائیں. جھوٹ، اور وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. وجہ ہاں جی بتائیں تو اثر کرے. تو جب وہ بچہ بڑا ہوگا اور اسے پتا چلے گا کہ میرا باپ یا میرا دادا یا میری دادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوٹ بولتا تھا، اس وقت کیا ہوگا یہ بتائیں. نہیں وہ کہے گا اچھا یعنی جھوٹ کی تو لمٹ یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی کا نام لے کر بھی جھوٹ بولوں تب بھی خیر و عافیت، کوئی بات نہیں. یہ ایسی بات ہے جیسے ذاکر نائک صاحب سے کسی نے کوسچن یہ کیا تھا کہ یعنی جھوٹ کے متعلق وہ بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی بچے لاجک نہیں سمجھتے، تو اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ چاند پہ داغ اس لیے کہ بڑھیا بیٹھ کر دادی اماں بیٹھ کر چرخا کاٹ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں، بچے جتنا سمجھ سکتے ہیں اتنا سمجھا دیں کہ بچے وہ پہاڑ وغیرہ کے نشان ہے، ڈیٹیل نہ بتائیں. جب بچہ بڑا ہوگا اور اس کو یہ بات سمجھ آئے گی، ان کے کلاس میں دوسری تیسری کلاس میں ٹیچر بتائے گی کہ یہ بات یہ ہے، تو بچہ کیا سوچے گا میرا باپ جھوٹ بولتا تھا اور دادی سے کہاں بٹھا کر چرخا کٹوا رہا تھا. سو دس از رائٹ. آپ یہ جھوٹ بولیں کہ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بات کہی اور وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، تو آپ نے پریکٹیکلی جو جھوٹ ٹیچ کیا، اور جھوٹ بھی کس کے بارے میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو یہ کوئی لاجک نہیں کہ بچے باز آ جائیں، یہ کوئی لاجک نہیں. ہاں سچی بات کہیں کیا ہے، اسراف حرام ہے اسلام میں، ہے نا. جو اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی قرار دیے گئے، تو اسراف کسی بھی چیز کا غیر ضروری استعمال ہے نا، ویسے سمجھائیں. لیکن حدیث کسی بات کو کہنا بڑی ذمہ داری کی بات ہے، کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے نا. تو آپ کی بات، جب آپ کی بات ہوگی تو وہ ہم پر لازم ہو جائے گی، لا بن جائے گی. تو لا بغیر ریفرنس کے بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ بہت زیادہ سوچ کی اور فکر کی بات، ٹھیک ہے. تو کوئی نحوست نہیں ہوتی، کوئی وقت برا نہیں ہوتا. ستاروں کا ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں ہے. ستارے خود ایک مخلوق ہے اور کسی کی زندگی پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ڈال سکتا. ٹھیک ہو گیا. وہی رب ہے الذی جس نے انشأکم تمہیں پیدا کیا، انشأکم تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ ایک جان سے. نفس کے ساتھ مؤنث صیغہ آیا، کیوں؟ جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو نہ حقیقتاً مذکر ہیں نہ حقیقتاً مؤنث ہیں، یعنی ان میں مذکر مؤنث نہیں ہے. جان کا، روح کا مؤنث کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے نا. اور روح مذکر ہے؟ نہیں. مؤنث ہے؟ نہیں. تو یہ کیا ہے پھر؟ مؤنث ہے قیاسی. جو چیز نہ مذکر ہو نہ مؤنث ہو اسے قیاس کر دیا جاتا ہے مؤنث، صرف لکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مؤنث قیاسی. نفس واحدۃ ایک جان سے، فاتو مستقرن ٹھہرنے کی جگہ ہے، وا اور مستودع تمہارے سونپے جانے کی جگہ ہے. ودا کا لفظ پڑھا ہے آپ نے، الوداع نہ کہنا وغیرہ، ہے نا. اور وہ آپ نعت بھی جو ہے سنیت الوداع، تو حجت الوداع کا لفظ استعمال کریں، جمعۃ الوداع کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ وہی ہے، ودا سے مستودع، الوداع کے کہہ کر، گڈ بائے کہہ کر چھوڑا. تو مردے کو چھوڑ آتے ہیں گڈ بائے کہہ کر. واو دال عین ہی اس کی روٹ ہے، اور اس سے ودا لفظ عام بنتا ہے آپ کے عام استعمال میں، اور مستودع اس کی ایک شکل ہے. لفظی مطلب ہے اس کا گڈ بائے کہنا، ہمیشہ کے لیے چھوڑ آنا. تو سونپ دینا، تو سونپ دیتے ہیں کسی کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے بچی کی رخصتی کے وقت بھی کہتے ہیں ہم نے اپنی بچی آپ کو سونپ دی، کہتے ہیں نا، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں.
تو کیونکہ وہ بچی نے مستقل وہاں رہنا ہوتا ہے, آنا جانا لگا رہے گا, لیکن مستقل وہ چلی گئی, تو جو مستقل کا لفظ ہے اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے سونپ دیا جانا, تو اسی لفظ کے لیے مستودع استعمال ہو رہا ہے. وہی رب ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. کون سی جان تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور آدم سے کون پیدا ہوئی؟ حوا. تو اصل ماخذ جو ہے وہ آدم ہے, حوا نہیں ہے نا. تو دیکھیں نا, پھر آپ نے کہا ہے ادھر یہ مونس کی علامت ظاہر ہوئی ہے, تو حضرت آدم کے لیے نہیں آ رہی نا, نفس کے لیے آ رہی ہے. نفس جان کو کہتے ہیں, لائف, لیونگ تھنگ. نفس بمانے روح, جان. ٹھیک ہے. اب جان اٹ سیلف جو ہے وہ نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے. مرد میں آئے گی تو مذکر ہو جائے گا, عورت میں آئے گی تو مؤنث ہو جائے گی. روح مذکر مؤنث نہیں ہوتی. تو نفس اس قوت حیات کے لیے آتا ہے جو جسم کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نفس کا لفظ جو ہے نا یہ اس قوت حیات کے لیے آتا ہے جسے آپ روح کہتے ہیں. روح اصل میں کیا ہے؟ وہ قوت حیات ہے جو ہمارے اندر کار فرما ہے. روح کی ہمارے پاس کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے, اسی لیے انگلش میں سے کہتے ہیں اسپرٹ. اسپرٹ کس کو کہتے ہیں؟ جذبے کو. آپ یوز نہیں کرتے اسپورٹس میں اسپرٹ نا, اسپرٹ جذبے کو کہتے ہیں. تو روح کے لیے بھی اسپرٹ استعمال ہوتا ہے کہ وہ زندہ رکھتی ہے. ٹھیک ہے. تو قوت حیات اس کے لیے نفس استعمال ہوتا ہے اصل میں. اب قوت حیات اصل میں نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے. وہ غالب سے کسی نے پوچھا کہ دہلی والے ٹانگے کو بلکہ ٹانگا بھی غلط لفظ ہے, ٹانگے کو مذکر بولتے ہیں اور لکھنؤ والے مؤنث بولتے ہیں, تو اصل میں یہ مؤنث ہے مذکر. تو غالب نے کہا جب عورتیں بیٹھی ہو تو مؤنث, مرد بیٹھے تو مذکر. تو روح جب مردوں میں ہو تو مذکر, عورتوں میں ہو تو مؤنث. ویسے روح نہ مذکر ہے نہ مؤنث. تو یہ نفس بمانے روح استعمال ہے, قوت حیات استعمال ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ فرماتے کہ ہم نے تمہیں ایک قوت حیات سے پیدا کیا. تو آدم علیہ السلام سے نسل چلی پہلی بار. اور آپ دیکھیں, میں وہی پھر عرض کروں گی جو میں پہلے بھی کہتی ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حیرت انگیز نہیں ہے, حیرت انگیز پیدائش حوا کی ہے نا. آدم کے وجود سے ہوا کیسے نکالی گئی وی ڈونٹ نو, ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے. لیکن جیسے بھی نکالا گیا ہو, بہت حیرت انگیز بات ہے نا. مرد میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے, یہ سسٹم ہی نہیں ہے, تو کیسے ان کے اندر سے دوسرا وجود نکالا گیا ہو. اور پھر آدم علیہ السلام سے ہی ساری روحیں پیدا کر دی گئی تھی. یوم الست یاد ہے, عہد الست یاد ہے, دیکھا ہمیں یقین ہے. ٹھیک ہے, ہمیں یقین ہے کیونکہ قرآن بیان کرتا ہے. تو اللہ رب کریم نے حدیث میں آتا ہے اس کی تشریح میں, عہد الست کے بیان کی تشریح میں, کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی روحوں کو نکال دیا اور کھڑا کیا, اور پھر سب سے 1-to-1 بیسس پر بات ہوئی. جو اللہ نے پوچھا نا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب ہوں؟ بندوں نے کہا ہاں جی. پھر اللہ نے ڈیوٹیز تقسیم کی. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا اور بڑی ذمہ داری سے یہ عرض کیا تھا کہ ہر بندے نے جو ڈیوٹی اٹھائی ہے اپنی مرضی سے اٹھائی ہے. لہٰذا آج یہ نہیں رونا کہ ہمیں اللہ نے اوور برڈن کر دیا. اس وقت دعوے ہم نے کیے تھے کہ اللہ جی میں یہ کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا. تو کیا اس وقت انسانوں کو حالات دکھائی دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے کون سے حالات چن رہے ہیں؟ حالات دکھائے گئے یا ان کا فہم دیا گیا, اس کی تفصیل نہیں ملتی. بالکل بھی دماغ میں ہمارے کو چیز نہیں ہے, لیکن ہماری روحیں اس سے بخوبی آشنا ہے. قیامت کے دن آپ کو سب کچھ یاد ہوگا کہ ہم نے اس طرح کیا. اب اس کی اصل میں نا تفصیل نہیں آتی حدیث میں, تو ہم نہیں جانتے آیا اللہ نے دکھایا یا اللہ نے وہ فہم پیدا کر دیا. ٹھیک ہے, جیسے آدم کو اللہ نے اسماء کا علم دے دیا, ہمیں یہ حالات پیش آئیں گے. تو جو عہد نبوی میں بھی پیدا ہوا نا, اس نے اپنی مرضی سے وہ زمانہ کہ میں اس زمانے میں اس نبی کے ساتھ ہوں گا, اور پھر اس زمانے میں آ کر وہ دشمن بن گیا. یہ اپنی اپنی چوائس تھی. تو آج ہم اگر اس دور میں بیٹھے تو ہم نے خود یہ ذمہ داری اٹھائی کہ فتنوں کے اس دور میں ہم کام کریں گے. اب آج اگر ہم کام نہیں کر رہے یا نااہل بن رہے ہیں تو وہ سب ہماری ذاتی غلطیاں ہیں. ہم اپنی مرضی سے اپنی سلیکشن سے آ رہے ہیں. دس از آور چوائس. ہم میں سے کسی پر لاگو نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, اب کام چوری کر رہے ہیں تو وہ پھر ہمارا مسئلہ ہے, ہماری نااہلی ہے. ٹھیک ہے. تو عہد الست کے وقت اللہ نے آدم علیہ السلام کی پوچھ سے ساری روحیں پیدا فرما دی. تو ساری انسانیت بنیادی طور پر آدم علیہ السلام سے ہی جنم لے چکی ہے. اب تو صرف دنیا میں آنے کا ایک سلسلہ اللہ نے بنایا
تاکہ رشتے بنے, محبتیں پروان چڑھیں, تعلقات نبھائے جا سکے. یہ تو بہانے ہیں. جسم کے لیے پیدائش کا سلسلہ چل رہا ہے, صحیح کہہ رہے ہو آپ, لیکن صحیح, بالکل صحیح بات ہے یہ. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سلسلہ اس لیے بنایا گیا کہ محبتیں پروان چڑھیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہم نبھا سکیں. ہمارے ایک لاء کے سر تھے تو کہتے ہوتے تھے کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ اللہ یہ شادی کا اور اس طرح بچے کی پیدائش کا سلسلہ رکھتا. اللہ چاہتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا, درخت پہ بچے لگے ہو سکتے تھے. سیریس اس وقت ہمیں بھی ہنسی آتی تھی, مگر ان کی بات بڑی لاجیکل تھی. وہ کہتے تھے یہ اللہ نے اس لیے بنایا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رشتوں میں بندھ جائیں, ہمارا خاندان بن سکے, ہمارا سوشل سسٹم بن سکے. ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا, جیسے ہم پھل توڑتے ہیں بچے بھی توڑ لاتے کہ مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے, میں یہ لے کے جا رہا. یا گھروں میں آ کے جیسے کہانیوں میں سنتے ہیں کہ پریاں رکھ جاتی تھی تو ٹوکریوں میں رکھے ہوئے بچے مل جاتے, بیڈ میں پڑے ہوئے بچے مل جاتے. کچھ بھی ہو سکتا تھا, اللہ جو سسٹم چاہے بنا سکتے تھے. تو وی شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ کہ اللہ نے یہی نظام کیوں بنایا. تو وہ اس پہ بہت بہت زور دیتے تھے. وہ ہمیں اسلامک جیورسپروڈنس پڑھاتے تھے, اسلامک لا. تو وہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ میں یہ سمجھتا ہوں, میں ان کی بات سے اگری کرتی ہوں. اس وقت تو ہم ہنستے تھے کیونکہ وہ بات یہی دلیل دیتے تھے کہ درختوں پہ لگے ہو سکتے تھے, تو ہمیں اس بات پہ ہنسی آتی. دس از سم تھنگ فنی. لیکن واقعی کہ کیوں اللہ نے یہ سسٹم بنایا کہ اولاد کی حصول کی خواہش میاں بیوی کو جوڑتی ہے, دو اجنبیوں کو جوڑتی ہے, اور صرف دو اجنبیوں کو نہیں, دو خاندانوں کو جوڑتی ہے. چاہے آپس میں ناپسندیدگی بھی ہو, دکھ سکھ سانجھے ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے پہنچتے ہیں, ایک دوسرے سے ملتے ہیں. حتیٰ کہ تعلقات میں تھوڑا سا تلخ پن بھی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں, لیکن پھر بھی وہ ایک فیملی ہو جاتی ہے. اور ایک دوسرے کی عدم جو ان کی خوبیاں ہیں, یعنی ان کی خامیاں ہیں, ان کو بھی قبول کر لیتے ہیں. ویسے اگر کوئی ناک بون چڑھائے تو ہم کہیں بھائی جاؤ, لیکن ہم کہتے ہیں نہیں بھائی بچی کا سسرال ہے, چپ کر, جو ہے نا, ایسے ہی ہوتا ہے نا. ایک دوسرے کے بیئر کرتے ہیں, بہت کچھ بیئر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اولاد کی وجہ سے کتنے ہی رشتے نبھ رہے ہیں دنیا میں. میرا خیال ہے پاکستان میں تو 80% رشتے نبھ اسی لیے رہے کہ بچے ہو گئے, اب کیا کریں. تو اللہ نے یہ سسٹم بنا دی. پھر اس سسٹم کے ذریعے ایک بہت بڑا جو کمال رب کریم کا, یہ اللہ ہی کر سکتا ہے. بچوں کی پرورش کے لیے اللہ نے ایسے بے لوث کارکن دے دیے جو اور کسی طرح نہیں لائے جا سکتے. لائے جا سکتے نہیں لائے جا سکتے. آپ کی فیملی میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا گھر ہوگا جہاں بچی ڈاکٹر ہوگی, ماں, یا اور کوئی ایسی جاب کرتی ہوگی, تو اس نے بچوں کے لیے آیا رکھی ہوگی. تو آیا 10% بھی کرتی ہے اس کا جتنا ماں کر سکتی ہے, حالانکہ آپ کتنے پیسے بھی دیتے ہیں. لیکن یعنی کہ آپ کو کمپلینز ہی رہتی ہیں. ایون کہ جب نور نے اسکول جانا شروع کیا تھا, نرسری کلاس تھی, تو اکثر ہمیں یہ کمپلین کرنا پڑتی تھی کہ جو آیا واش روم وغیرہ لے کر جاتی صحیح واش نہیں کراتی تھی. تو بچے آتے تھے تو پوری طرح صحیح واش نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ریشز پڑ جاتے تھے. تو ہمیں بار بار یہ کمپلین کرنی پڑتی تھی کہ ان کو کہیں پوری طرح واش کیا کریں بچوں کو. حالانکہ وہ پیسے دیتے ہیں, چیک رکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ بات ہو ہی نہیں سکتی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اللہ نے اس رشتے کے ذریعے ایسے کارکن ماں اور باپ کی شکل میں فراہم کیے جو اپنی کمائی, اپنی انرجی, اپنی جوانی, اپنی زندگی کے بہترین سال 20-25 سال ہوتے ہیں جس میں بچے جوان ہوتے ہیں, تو اپنی زندگی کو بہترین سال, وہ بہترین ٹائم ہوتا ہے. آپ فل انرجی میں ہوتے ہیں, خوبصورت ہوتے ہیں, جوان ہوتے ہیں, اور اس وقت دل کے اندر خواہشات بھی ہوتی ہیں. تو سب کچھ سائڈ پہ کر کے آپ بچوں کو زندگی کا وہ بہترین حصہ اور اپنی زندگی کی بہترین چیزیں دے دیتے ہیں, اور اپنے سرمایہ کا بھی بہترین حصہ دے دیتے ہے نا. یہ کارکن بغیر اس انسٹیٹیوشن کے لائے نہیں جا سکتے, کہ نہیں لائے جا سکتے. تو یہ جو بے لوث کارکن فراہم کرنا ہے نا بچوں کی پرورش کے لیے, نئی نسل کو پروان چڑھانے کے لیے, اس سسٹم کے لیے اللہ نے یہ نظام رکھا کہ بچے اس طرح پیدا ہوتے ہیں فزیکلی. ورنہ اللہ نے یوم الست پر سارے انسانوں کی روحیں پیدا فرما دی. ٹھیک ہے, اب وہ روحیں کہاں ہیں؟ عالم ارواح میں. تو آتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو جب روحیں بنائی گئی تھیں سب نے اللہ کو جانا, مانا اور اپنی مرضی سے کام چنا. اب دنیا میں آ کر کافر و مسلم کیوں ہوئے؟ اپنی مرضی اور ارادے سے. دنیا میں آ کر انہوں نے دنیا کی عیش کو چنا یا آخرت کو چنا, یہ ان کی ذاتی مرضی. ٹھیک ہے, جیسے آپ بچوں کو بھیجتے ہیں, داخل کراتے ہیں ہاسٹل وغیرہ میں پڑھنے کے لیے. اب وہاں جا کر اگر بچے ہاسٹل کی آزادی میں محو ہو جاتے ہیں, کلاسیں بنک کرتے ہیں اور کھیل کود میں لگے رہتے ہیں, شرابیں پیتے ہیں, وہ ان کا مسئلہ ہے نا. جس وقت ماں باپ نے داخل کرایا اور پرنسپل نے ایڈمیشن کیا, ایڈمیشن پڑھنے کے لیے. اسی طرح اللہ رب العالمین دنیا میں بھیجتے ہیں نا
تو سب کو ایک ہی مقصد کے لیے بھیجا گیا، اور وہ مقصد سب کو پتا ہے. دنیا میں آ کر اپنا مقصد بھول جاتے ہیں تو یہ پھر ہمارا ذاتی قصور ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگوں نے بھی یوم الست کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے ہونا اور ساتھ ہونا مانگا تھا. ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہم کہتے ہیں نا ہم کس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اس نے خود یہ چوز کیا تھا کہ مجھے اس عہد میں انہی کی قوم میں پیدا کرنا، اللہ جی میں ان کے ساتھ کام کروں گا. اب وہ دشمن بن گئے ابو لہب اور ابو جہل، یہ ان کی ذاتی چوائس تھی جس کو دنیا میں آ کر دنیا میں رکھ دیا. ٹھیک ہے، تو ہر بندے نے اپنا رول خود چنا ہے، کسی پر کچھ مسلط نہیں کیا ہے. چونکہ ہماری اپنی سلیکشن ہے لہذا ذمہ دار بھی ہم ہیں. اللہ نے ہمیں کسی عہد میں پیدا ہونے پر، کسی گھر میں پیدا ہونے پر، کسی قوم میں پیدا ہونے پر مجبور نہیں کیا. ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں جہاں ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا نفس واحدہ کا ایک تو عمومی مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام سے سب پیدا ہوئے، اور دوسرا بھی مطلب جو ہے اس کا گہرا اور ڈیپ کہ آدم علیہ السلام سے یوم الست کے دن سب روحیں پیدا کر لی گئیں، اور اب وہ روحیں بس دنیا میں انسانی جسم لے کر پیدا ہو رہی ہیں. اور یہ اللہ کا کمال ہے نا کہ ایک مٹی سے، گندی ہوئی مٹی سے مجسمہ بنایا اور اس میں کیا ڈالا؟ روح ڈالی. ٹھیک ہے، اپنی جانب سے روح، اپنی روح بات کمپلیکس ہو جاتی ہے، اپنی جانب سے روح ڈالی. روح کیا ہے؟ وہ قوت حیات ہے. ہمیں اس کا زیادہ علم نہیں دیا گیا. زندہ رکھنے کی اور زندہ رہنے کی جو ہماری صلاحیت ہے وہی روح ہے. تو وہ اللہ نے ہمارے اندر، آدم کے اندر ڈالی. اب آدم سے پھر اللہ نے ساری نسل انسانی کو پیدا فرمایا. تو یہ کتنا عظیم الشان قسم کا پلان ہے نا، اور کتنی عظیم الشان قسم کی تخلیق ہے جس کی سمجھ نہیں آتی بندے کو. ہم کوئی ایسی چیز کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ تو یہی اللہ کی عظمت کے لیے کافی ہے. اور پھر وہ جو بندے پیدا کیے گئے سارے، تو آپ دیکھیے کہ سب مخلوق ہیں اور اللہ کے ایک حکم سے پیدا ہو گئے سب کے سب. تو ان بندوں کو آج ہم نیکی کی بنا پر اللہ کا شریک بناتے ہیں اور کسی کو اولاد دینے والا اور کسی کو رزق دینے والا مانتے ہیں، تو یہ کیسی بے وقوفانہ بات ہے. اس کے اندر یہ نکتہ ہے نا کہ سارے بندے میں نے پیدا کر دی آدم سے. تو جب سارے بندے ہیں تو رب کیسے ہو سکتا؟ سب مخلوق ہیں، رب کیسے ہو سکتے؟ وہ اقبال بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، تھوڑی سی مختلف ہے مگر بڑی خوبصورت بات ہے. وہ کہتے ہیں متائے بے بہا ہے درد سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ نشان خدا بندی. کہ یہ جو ایک دل کے اندر تڑپ لگی ہے نا اللہ کو پانے کی، یہ بے بہا متاع ہے، یہ قیمتی سرمایہ ہے. اور مجھے اس تڑپ سے اتنی محبت ہے کہ اگر مجھے خدا بنایا جائے تو میں خدا نہ بنوں، میں بندہ ہی رہنا پسند کروں. اگر ہم کسی بھی درجے میں انسان خدائی کو، الوہیت کو ٹچ کر سکتے نا تو تڑپ ختم ہو جاتی. اللہ کو کچھ پانے کی تڑپ ہے؟ کیوں؟ سب کچھ وہ بناتا ہے نا. تو جو بنا سکتا ہے، تخلیق کر سکتا ہے، تڑپ کیوں ہوگی؟ اگر آپ نوٹ تخلیق کر سکتے، سیریسلی اگر آپ کے ہاتھ میں ہو کہ بھئی فصل اگا لے، بارش برسا لے، گرمی لگ رہی ہے موسم چینج کر لیں، تو پھر تڑپ کس بات کی؟ کس چیز کی دعا مانگیں گے؟ کس سے لگن رکھیں گے؟ بے نیاز ہو جائیں گے. آئی ڈونٹ کیئر فار اینی ون، میں کیوں کسی کی فکر کروں، میرے پاس سب کچھ ہے. لیکن آپ کو تڑپ ہے بندوں سے لے کر اب تک کی، کیونکہ آپ کو ہر جگہ دوسرے کی ضرورت ہے. بحیثیت بیوی شوہر کی ضرورت ہے، بحیثیت ماں بچوں کی ضرورت ہے نا. ورنہ اگر ایسا نہ ہو، ضرورت نہ ہو محبت کی، ضرورت میں کام کے معنی میں نہیں کہہ رہی، محبت ہے نا آپ کو، وہ آپ کی ضرورت ہے. اگر آپ کو یہ محبت نہ ہو تو بچوں کی بدتمیزیاں برداشت کریں، لات مار کے نکال نہ دیں گھروں سے، نہیں نکال پاتے کیونکہ وہ تڑپ لگی ہوئی ہے نا اندر. تو یہ تڑپ ہر طالب کو ہوتی ہے، مطلوب کو نہیں ہوتی. تو جو مطلوب ہے اس میں تڑپ ہی نہیں ہے، اور تڑپ نہ ہو تو زندگی رک جائے. یہ لگن، یہ تڑپ ہی زندگی کو چلا دی، ایک کے بعد ایک خواہش، ایک کے بعد ایک خواہش، ایک کے بعد ایک خواہش. ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں، کہیں نہیں ٹھہرتی.
کیونکہ اس نظر کو خوب سے خوب تر ملتا ہی رہتا ہے. اللہ ایک کے بعد ایک ٹاسک دیتے رہتے ہیں. آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ یورپ میں، امریکہ میں بچے بہت زیادہ عجیب حرکتیں کرتے ہیں؟ آپ پروگرامز دیکھتے ہوں گے. ٹیبو بھی ایک پروگرام آیا کرتا تھا ڈسکوری پر، ابھی بھی شاید آتا ہوگا. تو اس میں وہ دکھاتے تھے کہ بچے بہت ہی، ٹیبو کا مطلب ہوتا ہے کہ سمندر کے اندر ابھرا ہوا ٹیلا تو علیحدہ نظر آتا ہے نا، تو جو بہت مختلف منفرد ہو جائے تو اس کو ٹیبو کہتے ہیں کہ ہی از اے ٹیبو. تو بچے جو بہت ہی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، یعنی ایک انہوں نے بچے دکھائے، کالجیٹ تھے تو 5-6 بچے لڑکے لڑکیاں، تو انہوں نے نا نکلی وہ دانت لگوائے ہوئے تھے خونا شام والے، تو وہ جانوروں کا خون نکال کر تو پیتے تھے جسٹ ٹو بی ڈفرنٹ. ایک اس میں مجھے یاد ہے کہ وہ انہوں نے کپل دکھایا، لڑکا لڑکی تھے، تو وہ لڑکے کو نا پورا کتے کی طرح ماسک چمڑے کا پہنا دیتی تھے، تو کتے کی طرح ہاتھوں پیروں کے بل جو ہے نا وہ چلتا تھا. یہ سب کچھ کیا ہے، کیوں ہے؟ اور بھی بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں، کسی نے کچھ کیا ہوا، کسی نے کچھ کیا ہوا، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ حتیٰ کہ آپ دیکھیں یہاں تک ایک مرد جو ہے وہ ٹرانسویسٹائٹ کر کے عورت بن رہا ہے. چلیے عورت مرد بنتی ہے، تھوڑی بات اٹ میک سم سینس کہ جی عورت بڑی کچلی ہوئی ہے، مرد بن جائے گی، ہیرو بن جائے گی. چل مرد عورت کیوں بن رہا ہے؟ وجہ، لیکن بن رہا ہے کیوں؟ یہ سب چینج کیوں آ رہا ہے فطرت میں؟ کیونکہ دے ہیو ایوری تھنگ. اب ان کی زندگی میں مقصد نہیں. کیا کریں؟ پیسہ ہے، آرام ہے، تعلیم بھی مل گئی، سب کچھ بیٹھے بٹھائے مل گیا، اب کریں تو کیا کریں؟ کچھ تو کرنا ہے. تو زندگی میں کوئی مقصد نہ ہونے کی باعث فضول کے کام کرتے ہیں، بیکار کے کام کرتے ہیں تاکہ زندگی گزار سکیں. اور اصل میں وہ لوگ، ہمیں ہنسی آتی ہے، اصل میں وہ بیچارے اس حال میں کہ ان پر ترس کھایا جائے، کیونکہ ان کی زندگیوں میں جینے کا سبب نہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس جینے کے بے حد شدید اسباب ہیں. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ غریب بیچارے جو لوگ ہیں، زیادہ ان کے پاس ہماری طرح بھی پیسے نہیں ہیں، یعنی کہ درمیانے لوگ بھی نہیں ہیں، وہ بھی مرنے کی طرف نہیں آتے. کیوں؟ کتنے لوگوں کو آپ نے خودکشی کرتے دیکھا پاکستان میں؟ کیا شرح ہے خودکشی کی؟ پاکستان خودکشی کرنے والے ممالک میں نہیں ہے. کیوں؟ جینے کے مقاصد بہت ہیں، بہت مقاصد ہیں. ماں باپ کے لیے جینا ہے، بیوی کے لیے جینا ہے، بچوں کے لیے جینا ہے، بہن بیوہ ہو گئی اس کے بچوں کے لیے جینا ہے، بہت سارے مقاصد ہیں. میں نے گھر بنانا ہے نا. کوئی مر رہا ہوتا ہے نا تو پتہ چل جاتا بھی نہیں بچے گا، تو وہ یہ کہہ رہا تھا کاش مجھے مہلت مل جائے میں بیٹی بیاہ لوں، کاش مجھے مہلت مل جائے میں اپنی بیوی کے لیے تھوڑے پیسے جمع کر لوں، کاش مجھے مہلت مل جائے میں ان کو چھت دے جاؤں. یہی کچھ ہوتا ہے نا، کیونکہ اتنے کام ہیں زندگی میں، اتنے مقاصد ہیں کہ مرنے کی بھی فرصت نہیں ہر ایوریج آدمی کو. لہٰذا وہ زندگی سے بیزار نہیں. زندگی میں مقصدیت ضروری ہے. اسی مقصدیت کا نام ہے تڑپ، لگن، جد و جہد. اور یہ لگن طالبوں میں ہوا کرتی ہے، مطلوب میں نہیں ہوا کرتی. تو بندہ ہمیشہ بندہ رہتا ہے، کبھی رب نہیں بن سکتا. یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے، میں وہ واحد رب ہوں. اب یہاں پر وحدانیت کی بھی بات آ گئی نا. میں نے اکیلے نے پیدا کیا. اللہ فرماتے ہیں وہ الذی، وہی ایک ہے جس میں کوئی ساتھ شریک نہیں تھا. تو جب تمہاری پیدائش میں کوئی ساتھ شریک نہیں تھا تو تمہاری زندگی کی تقدیر لکھنے میں کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے مسائل کے حل میں کوئی کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ پیدا میں نے کیا، سنبھالوں گا بھی میں کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے نا. تو اس ایک جملے میں کتنے نکات ہیں نا، ان پر آپ نے غور فرمانا. فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور پھر زمین کو تمہارے لیے ٹھکانہ بھی بنا دیا اور سونپے جانے کی جگہ بھی بنا دیا. آپ ذرا سوچیں کہ اگر انسانی باڈیز ڈسپوز آف نہ ہو سکتی تو آج ہم کہاں جیتے، کہاں رہتے ہے نا. تو اللہ نے ہماری باڈی کو زمین سے اٹھایا اور ہمیں یہ تعلیم دے دی کہ زمین میں ہٹ دبا دو تو کیا ہوتا ہے؟ باڈی ڈسپوز ہو جاتی ہے، ڈیکمپوز ہو جاتی ہے. کیا ہوتا ہے ڈیکمپوز ہونے سے؟ انسان وہی کچھ بن جاتا ہے جس سے وہ اٹھا تھا. تھوڑی سی نائٹروجن، تھوڑی سی کاربن اور کچھ اور جو ہے یہ نمکیات وغیرہ، اور انسان ختم ہو جاتا. تو آپ اگر کہیں کوئی لاش دفن کریں تو کچھ عرصے بعد وہاں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، ایک دو ہڈیوں کے علاوہ. ٹھیک ہے، تو انسان ختم ہو جاتا ہے اور قبرستانوں میں کچھ نہیں ہوتا. یہ جو ہم نے قبرستانوں کے ساتھ کہانیاں وابستہ کر رکھی ہیں وہ صرف کہانیاں ہی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں.
آنے سے پہلے پتا ہے کیا ہے اور کہاں ہے، اور مرنے کے بعد بھی بالکل بالکل عمل رہ جاتے ہیں، نہ آنے سے پہلے کا پتا ہے نہ جانے کے بعد کی خبر ہے، لیکن جانے کے بعد ہونا کیا ہے سسٹم پتا ہے، سسٹم سارا پتا ہے. اور اگر ہم اپنے آپ کا دیانتداری سے جائزہ لیں تو ہم اپنا ٹھکانہ بھی جان سکتے ہیں، اور ابھی وقت اپنے ٹھکانے کو بدل بھی سکتے ہیں اور بہتر بھی بنا سکتے ہیں. ابھی وقت ہے، وی ہیو ٹائم یٹ. تو سوچیے اس کے بارے میں. یہ بہت بڑا سسٹم ہے. آپ دیکھیے کہ انسانوں نے مختلف طریقے اختیار کیے، غیر فطری جلانے کا طریقہ اختیار کیا، اور اس کے علاوہ پارسیوں نے مردے چھوڑ دیتے ہیں بلند جگہوں پر، اور چیلے کبے وغیرہ کھا جاتے ہیں. تو ان میں ایک تو نقصانات بہت ہیں، اخراجات بہت ہیں، اور بھی بہت سارے مسائل. اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت سادہ اور آسان طریقہ دیا جو فطرت کے انتہائی قریب ہے. زمین میں دفن کر دو، زمین خود بخود ڈسپوز آف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا نظام ہے، اللہ کا احسان ہے. ورنہ آپ یاد کریں نا کہ جب حابیل اور قابیل کا واقعہ پیش آیا، حابیل نے قابیل کو قتل کیا، تو پھر اس کو ٹینشن کیا تھی، لاش کا کیا کروں. تو آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی ٹینشن ہوگی نا اس وقت. آپ اس بندے کی کیفیت پر غور کریں تو کتنی بڑی ٹینشن ہوگی. تو اللہ نے اس کا علم دیا ہمیں کہ دفن کر دو، ایوری تھنگ ول بی فائن. بے شک، بلا شک و شبہ زمین اللہ کی مخلوق ہے. بالکل بالکل، زمین اللہ کے حکم پر ہی ہمارے سارے کام کر رہی ہے. ہماری گندگیاں چھپا لیتی ہے، سارا کچھ کر لیتی ہے، اور یعنی بچھی ہوئی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا. تو یہ اللہ رب کریم کے احسانات میں سے ایک احسان ہے. ہم جیسے چاہے اس کو استعمال کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ بندگی کی انتہا ہے کہ ہم اپنے جسم کی گندگی زمین پر ڈالتے ہیں اور زمین اس کو بھی جذب کر لیتی ہے، اور پھر اس سے فائدہ مند چیزیں نکالتی ہے اور ان کو اگا دیتی ہے. کہاوت ابن قیم کہتے ہیں کہ خوبی کی مثال زمین سے لو، کہ ہم زمین میں نجاست ڈالتے ہیں اور وہ اس کی جو غیر مفید چیزیں ہیں ان کو ضائع کر کے فائدہ مند چیزوں کو پروسیس کر کے پودوں کی شکل میں اگا کر ہمیں پھر سے نفع دے دیتی ہے. تو انسان کو فائدہ مند اتنا تو ہونا چاہیے جتنی زمین فائدہ مند ہے، کہ اللہ نے جس کام پہ لگایا اس کو کوئی اعتراض نہیں. آپ بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں اپنے اندر کی گندی باتیں نکالتے ہیں، اٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں لو یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. کم از کم اتنی زرخیزی تو ہونی چاہیے. آپ ان چیزوں کو دفن کر دیں، ختم کر دیں، مٹا دیں، اور پھر بہترین شکل میں بہترین چیز کو سامنے لیں. اس خراب چیز میں سے اس کو ریسائیکل کر کے اچھی چیز نکالیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ریسائکلنگ بھی تو ایک بہت بڑا کام ہے. ریسائکلنگ کے بغیر تو اب زندگی نہیں نہ چلتی. تو ریسائکلنگ ایک بہت بڑا کام ہے. آج کل تو باقاعدہ پلانٹس چلتے ہیں ریسائکلنگ کے لیے. تو اگر ہم ریسائیکل نہیں کر سکیں گے چیزوں کو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ گندگی بڑھتی جائے گی، ہر طرف گندگی پھیلتی جائے گی اور زندگی مشکل ہو جائے گی، جیسے آج ہماری مشکل ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں یہی خوبی تھی، وہ ریسائیکل کر دیتے تھے اور بہترین چیزیں سامنے لے آتے تھے. قد بلا شک و شبہ فصلنا ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا الآیاتی نشانیوں کو، آیتوں. قد فصلنا الآیاتی بے شک ہم کھول کھول کر آیتوں کو بیان کرتے ہیں، لقوم یفقہون ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، جو لوگ بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. فقہ کیا ہوتا ہے؟ غور و فکر سے کسی چیز کو سمجھنا. تفقہ غور و فکر سے کسی بات کو سمجھنا. تو جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں، ان میں غور و فکر کی صلاحیتیں ہیں، ان کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں وضاحت کے ساتھ. اب اگر وہ غور و فکر ہی نہیں کرتے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. وہ الذی وہی رب ہے جس نے انزلا اتارا من السماء آسمان سے مان پانی.
اب دنیا میں زندگی کا انحصار کس پر ہے؟ پانی پر. آغاز بھی پانی سے ہوا اور انحصار بھی پانی پر ہے. اور پانی کا سورس کیا ہے؟ بارشیں. اور یہ پانی کا ریسائیکل ہونا بڑا اہم حصہ ہے ہماری بقا کا. ہم نہ تو پانی کے ذخیرے سنبھال سکتے تھے نہ انہیں سڑنے سے بچا سکتے تھے. تو اللہ نے خود ریسائیکلنگ سسٹم رکھا. پانی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے، ایویپوریٹ ہوتا ہے، پھر وہ اوپر جا کر ٹھنڈا ہوتا ہے، بادل بنتا ہے اور دوبارہ برستا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے ذخیرے سمندر وغیرہ یہ سڑتے نہیں ہیں، ان میں بدبو اور خرابی پیدا نہیں ہوتی. یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ. اسی لیے بار بار اللہ اس کو گنواتے ہیں، کیونکہ ہم کتنا بھی پیسہ خرچ کر لیتے ہم یہ کام نہیں کر سکتے. ہم کسی طرح پوری دنیا میں اپنے پورے گلوب میں یہ سسٹم نہیں رکھ سکتے تھے. یہ آپ دیکھیں ابھی تک ہم پاکستان میں گھریلو لیول تک کے لیے ریسائکلنگ واٹر فراہم نہیں کر سکے، سسٹم نہیں بنا سکے کہ پانی ریسائکل ہو، گھروں میں آپ ٹیپ کھولے اور پینے کا پانی آ جائے. ابھی تک ہم نہیں کر سکے، ہمیں خرید کر پانی پینا پڑتا. ایسے ہی ہے. تو پوری دنیا کے لیے جب یہ نظام بنانا پڑتا تو ہم جیسے ممالک کے لوگ تو ویسے ہی مر جاتے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے نظام بنایا ہو. اور کبھی سڑا ہوا پانی کی بدبو کا سامنا کرنا پڑا، بارشوں کے بعد کبھی کھڑا ہو جائے تو کتنی اسمیل ہوتی ہے. تو اگر کسی سمندر میں یہ اسمیل پیدا ہو جاتی ہے یا دریا میں تو پھر ہم کہاں جاتے؟ ہمیں تو ویسے ہی تکلیف اور تعفن سے مرنا پڑتا. تو اللہ نے اس نظام کو اپنے ہاتھ میں رکھا، لہٰذا پانی ریسائیکل ہوتا رہتا اور نیا اور تازہ پانی ہمیں ملتا جاتا ہے. فَأَخْرَجْنَا تو پھر ہم نے نکالا بھی اس کے ذریعے نباتات کل شیء ہر طرح کی. پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر طرح کی نباتات نکالی. نباتات پودوں کو بھی کہتے ہیں، جڑی بوٹیوں کو بھی کہتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے جب بارشیں ہوتی ہیں، برسات کا موسم آتا ہے تو جگہ جگہ گرینری اگاتی ہے اور خودرو پودے اگتے ہیں. ہم دنیا میں بہت کم پلانٹنگ کرتے ہیں. جنگلات ہم نے نہیں لگائے، انسانی ہاتھ کا لگا ہوا جنگل ہے، چھانگا مانگا ہے. ہم نے بڑے بڑے جنگلات ہی لگائے جو دنیا میں بڑا حصہ ہے نا جنگلات کا، جیسے افریقہ کے ہیں اور امریکہ کے بھی ہیں، بھارت کے ہیں. یہ لگائے نہیں گئے، یہ خود رو اگے اور اگنے کے بعد تناور درختوں میں بدل گئے. یہ اللہ کا احسان ہے. اگر یہ خود رو سسٹم نہ ہوتا تو ہم تو ویسے ہی مر جاتے. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں کلی شیء ہر طرح کی. اب اللہ رب کریم چاہتے تو پوری زمین پر ایک طرح کا درخت اگا دیتے. درختوں میں نشو و نما کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے، مگر اللہ پاک نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ ہمیں مختلف چیزوں کی ضرورت ہے. اگر اللہ نے سندل کا درخت اگایا تو اللہ نے چیڑ کا درخت بھی اگایا، کیونکہ سندل سے آپ خوشبو لے سکتے ہیں، فرنیچر نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے. اس طرح اللہ نے ککر بھی اگایا، کیونکہ پھر ہر کوئی جو ہے وہ دیودار کی فرنیچر تو افورڈ نہیں نہ کر سکتا. پھر اللہ نے ککر بھی اگایا کہ چلو سستا بھی بن جائے. پڑتل بھی اگایا. پھر اللہ نے یہ عام جھاڑیاں بھی اگا دی جن کو کاٹ کوٹ کر خشک کر کے گھروں میں جلا لیتے ہیں. تو ہر طرح کی چیز اللہ نے پیدا کی. اسی طرح پھلدار درختوں میں ورائٹی پیدا کی، کیونکہ ہر بندے کی پسند الگ ہے. کئی افراد ہیں جنہیں آم نہیں پسند، کئی ہیں جن کو آڑو نہیں پسند ہے نا، کئی ہیں جو انگور دیکھنا پسند نہیں کرتے، کسی کو کیلا نہیں پسند. تو اگر ایک ہی پھل ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ بڑی کمی ہو جاتی نا کھانے کے معاملے میں. مگر اللہ نے ہر کسی کے مزاج کے مطابق، جس کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو اس کے لیے انگور اور آم آ گیا، جس کو کم میٹھا پسند ہے تو اس کے لیے آڑو آ گیا، آلو بخارا آ گیا. ہر کسی کے لیے اللہ نے اس کے مزاج کے مطابق کچھ نہ کچھ دے دیا تاکہ وہ کھائے اور اپنے منرلز پورے کر لے، تگڑا ہو جائے، کام کر سکے اپنا. اور پھر ہر پھل کے اندر بھی قسمیں پیدا کر دی. کسی کو سخت آم پسند ہے، کسی کو نرم آم پسند ہے. جب تک وہ فالودہ نہ بن جائے وہ کھاتے ہی نہیں. اپنا اپنا مزاج ہے نا. کوئی کھانا پسند ہی نہیں کرتا، کوئی کہتا ہے کہ وہ شیک بنا کر دو ہے نا، کوئی کہتا ہے جوس بنا دو، میں نے جوس پینا. ہر کسی کا مزاج ہے. تو اللہ نے پھر اسی طرح آم کی قسمیں بنا دی. کسی کو سخت دے دیا، کسی کو ملک شیک کے لیے وہ دے دیا، کسی کو جو ہے وہ فالودہ والا دے دیا. بالکل جی، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے سب کا مزاج الگ ہے نا.
تو اللہ نے سب کے مزاج کے مطابق پھلوں کے اندر بھی قسمیں پیدا کر دی. کسی کو چھوٹا انگور پسند ہے, کسی کو بڑا انگور پسند ہے, کسی کو کالا انگور پسند ہے, کسی کو بیج والا انگور پسند ہے. اللہ نے نسلیں پیدا کر دی, جو تمہیں پسند ہے جاؤ کھاؤ, کھاؤ صرف میرے شکر گزار بن کے. تو ہر قسم کی چیز پیدا کی. پھر آپ دیکھیں جڑی بوٹیوں میں کتنا فائدہ رکھ دیا اللہ نے, ہے نا. بالکل کتنی میڈیسنز بنتی ہیں, کتنی میڈیسنز بنتی ہیں. یہ آپ جوشاندہ ہی لے لیں تو یہ کس سے بنتا ہے؟ جڑی بوٹیوں سے بنتا ہے. اور ان سب میں اللہ نے ہمارے لیے فائدہ رکھا. تو چیزوں کی اقسام اپنی جگہ پر ہیں اور ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے نا. تو اللہ رب کریم بتا رہے ہیں یہی, یعنی مولانا مودودی کہتے ہیں کہ اتنی نشو و نما کی صلاحیت ہے پودوں میں کہ اگر ایک پودا ہوتا نا دنیا میں, ایک پودا, تو پوری دنیا میں اسی کے درخت بن جاتے. مگر اللہ رب کریم نے ایسا نہیں کیا, ورائٹی پیدا کی. پھر ہر نسل کے پودوں کو, نباتات جو ہیں ان کی اقسام کو کنٹرول بھی کیا تاکہ حد سے نہ بڑھے. تو اللہ رب کریم نے نہ صرف یہ کہ ورائٹی پیدا کی بلکہ ورائٹی کو کنٹرول بھی رکھا. ورنہ پھر کیا ہوتا, ہمیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا, ہم کتنا کتارتے. تو یہ اللہ نے سسٹم چلایا, ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو کنٹرول بھی رکھا. ورنہ ساری جگہوں پر درخت ہی درخت ہوتے رہے, ہم درختوں پہ رہ رہے ہوتے, لیکن اللہ نے اس کو بھی کنٹرول رکھا.